نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 316. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا ہے، اور آپ کے عفو درگزر کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح آپ دنیا والوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے اور آپ کا عفو درگزر کتنا عام تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وہ آپ کے حسن و جمال، آپ کی جو والضحیٰ والا چہرہ تھا، اس کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کی انتہائی نرم گفتگو جو صحابہ کرام کے لیے ہوتی تھی، اور آپ کس قدر رحمت للعالمین تھے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ خاصیتیں آپ کے اندر نہ ہوتی، سخت دل ہوتے، آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، یا آپ کے اندر نرم گفتگو کرنے کا جذبہ نہ ہوتا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے جو آپ کے درمیان آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اب یہ آیت مبارکہ کس تناظر میں نازل ہوئی ہے؟ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے. غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو آپ ان کو معاف کر دیں. کس بات پر معاف کریں؟ کہ جو غزوہ احد میں ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو اجتہادی غلطی ہوئی، جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی ہوئی اجتہادی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس غلطی پر ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں، کاموں میں مشورہ لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ آیت مبارکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزر کو بیان کرتی ہے. بعض مسلمان غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے. بعد میں جب وہ دوبارہ لوٹ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی، ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نہایت ہی نرم اور ملائم طریقے سے ان سے گفتگو فرمائی. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ آپ انتہائی نرم دل، اور آپ کی اس خاصیت کی وجہ سے ہی صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہیں. آپ کی نرم گفتگو کی وجہ سے، آپ کے عفو درگزر کی وجہ سے، آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے. کہ اس کے علاوہ بھی کئی آیات بینات ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی معاف کرنے والے، اور عین قرآن میں حکم بھی دیا گیا آپ کو. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھا دیجئے، ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو جھکا دیجئے. کہیں ارشاد فرمایا کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کرنا اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کریں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاصیت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ لوگ
ہم سے جڑیں، لوگ ہمارے قریب آئیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، لوگ اپنے معاملات میں ہم سے مشورہ کریں، تو ہمیں بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاصیت کو اپنانا چاہیے کہ ہمیں بھی معاف کرنے والا ہونا چاہیے، ہمیں بھی انتہائی نرم اور ملائم گفتگو لوگوں سے کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ مال کی وجہ سے آپ کے ساتھ اگر جڑ بھی جائیں، دنیاوی رتبے کی وجہ سے آپ کے قریب ہو بھی جائیں، لیکن حقیقتاً ان کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس مال نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دنیاوی رتبہ نہ ہو، لیکن آپ اخلاقی طور پر بڑے اچھے ہوں، نرم گفتگو کرتے ہوں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہوں، لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھتے ہوں، تو اس وجہ سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاصیت کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی اس خاصیت کی وجہ سے یہ صحابہ کی جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ اگر خدا نخواستہ بفرض محال یہ خاصیت آپ کے اندر نہ ہوتی تو اللہ ارشاد فرماتا لن فضوا من حولک، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، چھٹ جاتے آپ کے پاس، لیکن آج یہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ایسا نرم اور ملائم بنایا ہے کہ آپ لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر معاف کرنے والے تھے۔ دو تین واقعات اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی معاف کیا کہ جو آپ کی جان کے در پہ تھا، جو آپ کو قتل کرنے سے، شہید کرنے کے ارادے سے آیا، اس کو بھی آپ نے معاف کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یا کفار سے بھی کئی مواقعوں پر کوئی غلطی ہو جاتی، آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے یا آپ کو کسی طرح بھی تکلیف دیتے، لیکن جب آپ سے معافی مانگتے تو آپ اس پر معاف کر دیا کرتے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں قریش کی شکست کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، یہ تھوڑا طویل واقعہ ہے، یہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ایک تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نرم دل اور معاف کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، کہ جو شخص آپ کو قتل کے ارادے سے مکہ سے چل کر مدینے آیا اور تلوار بھی لٹکائی ہوئی، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو روکنے کے لیے بھی تیار، وہ آیا ہی اس ارادے سے، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کیا۔ ایک بات تو یہ اس پورے واقعے میں، اور دوسری اہم ترین بات، اس واقعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس واقعے پر مطلع کیا، دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہوئی حتیم کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں گفتگو ہوئی دو آدمیوں کے درمیان، جس میں سے ایک نے دوسرے کو یہ ٹارگٹ دیا، یہ پلان دیا اور یہ کام سونپا کہ تم جاؤ مدینۃ المنورہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے آؤ۔ اب یہ گفتگو حتیم کعبہ میں ہو رہی، لیکن جب وہ بندہ گیا مدینۃ المنورہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم تو میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، تو اس نے فوراً انکار کیا کہ نہیں، میں اپنے اس ارادے سے نہیں آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گفتگو جو اس کے اور دوسرے شخص کے درمیان حتیم کعبہ میں ہوئی تھی نا، وہی گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے بیان فرما دی۔ اب واقعہ سنیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں قریش کی شکست کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک بڑا شیطان، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا ہے، اور جب تک آپ مکہ میں موجود رہے اور آپ کے اصحاب موجود رہے تو اس شخص نے، عمیر بن وہب نے، بڑی تکالیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب کو دی۔ اب عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے جو قیدی تھے، غزوہ بدر میں جب معرکہ ہوا تو جہاں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فتح عطا فرمائی، وہیں
بہت سارے کفار کے قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے. تو اب ان قیدیوں میں وہب کا بیٹا، ان قیدیوں میں عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بھی تھا. انہوں نے مقتولین بدر کا ذکر کیا. ان دونوں نے جو جن کی گفتگو ہو رہی ہے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، اب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بھی بدر کے قیدیوں میں شامل ہیں. اب مقتولین بدر کا ذکر کیا. صفوان نے کہا کہ خدا کی قسم ان کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں. یعنی جو کفار، جو ان کے سردار بدر میں قتل ہو چکے تھے، ان کا ذکر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے بعد ہمارا زندہ رہنا کوئی بھلائی والی بات نہیں. اب عمیر نے کہا کہ تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے ابھی ادا کرنے کی، اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں ابھی روانہ ہوتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آتا. یہ کس نے کہا؟ عمیر بن وہب نے. عمیر بن وہب نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور وہ قرض ابھی ادا کرنے کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں، اور میرے بیوی بچے بھی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اب یہ دو پریشانیاں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں ابھی جاتا مدینہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا. اب صفوان جو جس کے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو تمہارا قرض ہے اس کی ادائیگی میں کروں. صفوان نے کہا کہ جو قرض تم پر ہے اس قرض کی ادائیگی کا ضامن میں ہوں. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، ان دو کے درمیان بات ہو رہی ہے. عمیر کا بیٹا بدر کے قیدیوں میں مدینۃ المنورہ میں، ٹھیک ہے، قرض بھی ہے اس پر اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں یہاں پر. تو یہ دو چیزیں اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں مدینہ جا نہیں سکتا. صفوان نے کہا کہ میں تمہارے قرض کا ضامن ہوں اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میرے ذمے ہے، میں اس قرض کو اٹھاؤں گا. اب یہ معاہدہ دونوں میں طے پا گیا. صفوان نے یہ آفر دی کہ تم میرا یہ کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینۃ المنورہ میں جا کر قتل کرو، اگر تمہیں وہاں کچھ ہو گیا تو تمہارے قرض کا ضامن بھی میں ہوں اور تمہارے بیوی بچوں کا ضامن بھی میں ہوں. تو اب یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا. اب عمیر بن وہب اٹھا، اس نے تلوار زہر میں بھگوئی اور زہر میں بھگونے کے بعد وہ مدینۃ المنورہ روانہ ہو گیا. اب جس طرح یہاں بیٹھ کے یہ غزوہ بدر کے متعلق بات کر رہے تھے، ایسے ہی مدینۃ المنورہ میں جب یہ پہنچا تو وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ وہاں پر غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی عمیر بن وہب کو دیکھا کہ عمیر بن وہب مسجد نبوی کے دروازے پہ اور تلوار لٹکائی ہوئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ عمیر بن وہب مسجد کے دروازے پر تلوار لٹکا کر کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن کسی خیر کی نیت سے یہاں پر نہیں آیا. جس طرح جنگ بدر میں یہ شخص فتنے کی آگ بھڑکا رہا تھا تو یہاں پر بھی یہ کسی شر کی نیت سے ہی آیا ہو. چنانچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ عمیر بن وہب آیا ہے. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے قریب جانے لگے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ رکو اس کو آنے کو. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے آ کر کیا کہا؟ صبح بخیر. جیسے آج کل ہم لوگ نا گڈ مارننگ، اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، تو اب یہ گڈ مارننگ ہی کہا. ظاہر اس وقت تو انگلش نہیں تھی نا، تو اس نے صبح بخیر کہا حضور علیہ السلام کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سلام تمہارے سلام سے بہتر ہے، کہ ہمارا جو سلام کا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ تمہاری صبح بخیر کہنے سے بہت اچھا ہے. معنی بھی ہے نا اس کا کہ تم پر سلامتی ہو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ تم کس نیت سے آئے ہو؟ کہا کہ میں جو بدر کے قیدی ہیں اس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں. کہا کہ اگر قیدیوں کے لیے آئے ہو تو پھر تلوار کیوں لٹکائی ہوئی؟ قیدیوں کے لیے اگر آئے ہو تو تلوار لٹکانا تو یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تلوار تم نے کیوں لٹکائی ہوئی؟ تو کہا کہ خرابی ہو ان تلواروں کی کہ ان تلواروں نے ہمیں کون سا فائدہ دیا. یعنی اس کا اشارہ تھا کہ بدر میں یہ تلواریں کہاں ہمارے کام آئی. خرابی ہو ان تلواروں کی کہ انہوں نے ہم سے کون سی مصیبت دور کی.
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بدر کے قیدیوں کے متعلق آئے ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اسی لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اور صفوان بن امیہ کے درمیان حتیم کعبہ میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ جو گفتگو صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کے درمیان حتیم کعبہ میں صرف یہ دو افراد ہوئے، ان کے درمیان ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے اور صفوان بن امیہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے اور تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ اب یہ سننا تھا عمیر بن وہب کا کہ اس کے تو تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی، یعنی بالکل آسان خطا ہوگا، گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول، آپ واقعی اللہ کے رسول، اس لیے کہ جب یہ گفتگو ہمارے درمیان ہو رہی تھی کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو بتانے والا آپ کا رب ہی ہے، جس رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں تو آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو گئے، یہ معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس مکہ المکرمہ بھیجا۔ تو اب چونکہ بڑا شیطان شخص تھا پہلے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اسلام کا کام لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ یہ تمہارا دینی بھائی، اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب مشرکین کے خلاف تیغ بے نیام رہتے، یعنی تلوار ہر وقت نیام سے باہر رکھتے تھے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی تبلیغ سے کئی مسلمان ہوئے۔ یہ تو ایک شخص کا واقعہ۔ اب ایک شخص اور تھا جس کا ذکر آپ نے غزوہ احد کے احوال میں سنا تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ اس کی منافقت کا عالم یہ تھا کہ غزوہ احد کے احوال میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ غزوہ احد کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کا لشکر لے کر مدینہ المنورہ سے مقام احد کی طرف جانے لگے تو یہی عبداللہ بن ابی اپنے 300 حامیوں کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا، 300 حامیوں کو لے کر، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ المنورہ میں ہی رہ کر اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے دیگر سے بھی مشورہ لیا تو اکثروں کا مشورہ یہی تھا کہ ہمیں مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جنگی لباس پہن لیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اب ہمیں میدان جہاد میں ہی جا کر ان کا مقابلہ کرنا۔ تو اب چونکہ اس کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تھا تو لہذا یہ 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا۔ یہ تو ایک موقع تھا، اس کے علاوہ کئی موقعوں پر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے، اور منافقین کا سردار اس کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں رئیس المنافقین، یعنی منافقین کا رئیس، تمام منافقین کا رئیس اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ تو ویسے ہی منافقین کے بڑے خلاف تھے نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کو منافقوں سے سخت چڑ تھی۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں دوڑ کر آپ کے پاس گیا۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میں دوڑ کر آپ کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے فلاں دن یہ اور یہ کہا تھا، مختلف مواقع پر جو اس نے بکواسات کی تھی، اور سورۃ المنافقون کی بھی آیت مبارکہ ہے نا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ بکواس اس نے کی تو اللہ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عزت والے اللہ ہے، رسول ہیں اور مومنین، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ ذلیل، کیونکہ اس نے کہا تھا
کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا اور مسلمانوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ذلت والا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کی کہ اس نے فلاں موقع پر یہ بات کہی کہ جب تک وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دیں اس وقت تک آپ ان پر خرچ نہ کرو، اور سیدنا طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی بدکاری کی تہمت لگائی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہو کہ ہار والا جو واقعہ ہے نا، کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک مقام پر ہار گم ہو گیا، تو وہ ایک طویل واقعہ ہے جو اللہ نے سورہ نور میں ذکر کیا ہے، اور آپ کی تطہیر پر، آپ کی پاک دامنی پر اللہ نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے۔ یہ منافقین تھے، انہوں نے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی اور معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی۔ آپ کا ہار گم ہو گیا، اور ہار بھی کیا گم ہوا کہ جس سواری پر آپ بیٹھی تھی اس سواری کے نیچے گر گیا۔ بہرحال وہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت تیمم بھی نازل فرمائی۔ تو اس موقع پر بھی اس نے، یعنی یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، ایسا منافق شخص تھا کہ کوئی بھی موقع ہوتا ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ تو اس موقع پر بھی اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج ہوا تھا، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تشریف فرما تھے اور یہ کھڑا ہوا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گفتگو فرما رہے، تو اس نے ایسے ہاتھ لگا کر کہا کہ اپنی سواری کو دور کریں، مجھے اس سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ بات بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتائی کہ ایک دفعہ اس نے یہ بھی کیا۔ پھر جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت، عین جب دشمن ہمارے سر پر آ چکا تھا، تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو تمام باتیں گنواتا رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گنوا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ساری باتیں سن چکے تو آپ نے تبسم فرمایا، اسمائل دیا، مسکرائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رائے کو رہنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اصرار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں اس کے بارے میں استغفار کروں یا نہ کروں۔ یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، تو میں نے استغفار کو اپنا لیا ہے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اختیار ہے۔ جب اس کے جنازہ پڑھانے کا معاملہ تھا نا، تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ اس کے بارے میں استغفار کریں یا نہ کریں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کو اختیار کی۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا، آگے الفاظ سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اگر میں نے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اتنی کوانٹٹی میں اس کے بارے میں استغفار کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ضرور 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں۔ جس نے اتنی ایذا، اتنی تکالیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں، لیکن آپ نے چونکہ رحمت للعالمین، آپ نے درگزر کو اپنایا، آپ نے معافی کو اپنایا۔ لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم چھوٹی سی بات پر جینا مرنا ختم کر دیتے، حتیٰ کہ وہ ناراضگی اتنی زیادہ ہم کر لیتے ہیں کہ اگر اس شخص کا انتقال بھی ہو جائے نا، تو ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے۔ اتنا بغض، اتنی نفرت ہمارے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں تکبر ہوتا ہے، وہ انا ہوتی ہے کہ جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں دعائے مغفرت نہیں کرنے دیتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں نے استغفار کو اپنا لیا، میں نے استغفار کو اختیار کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اب آپ بتائیے کہ اتنا بڑا دشمنان اسلام، اتنا بڑا منافق، اتنا بدترین دشمن، جس کی دشمنی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام باخبر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ دنیا سے گیا تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہارا بھائی دنیا سے جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت لازمی کیا کرو۔ یہ تو یہ رہا نا، وحشی بن حرب
رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی بڑا مشہور ہے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد میں جو غم انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا نا، آپ ساری زندگی اس غم کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ جب بھی کبھی تذکرہ ہوتا تو آپ اس غم کی تکلیف کو محسوس کیا کر۔ وہ غم کیا تھا کہ آپ کے سب سے عزیز اور پیارے چچا سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت وحشی بن حرب نے شہید کیا تھا غزوہ احد میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور ایک قول یہ کہ الحارث بن عامر کے غلام تھے۔ اب حارث بن عامر کی بیٹی نے ان سے کہا کہ میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا۔ 3 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا ان کو ٹارگٹ دیا گیا۔ نمبر 1 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 مولا کائنات حضرت علی شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تیسرے نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ان 3 افراد میں سے تم نے کسی ایک کو بھی اگر قتل کر دیا نا تو تم اس غلامی سے آزاد ہو، غلامی سے آزاد ہو۔ تو پھر بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں وحشی بن حرب نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور اس قتل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو یہ جان کے خوف سے طائف کی طرف چلے گئے، جان کے خوف سے طائف کی طرف چلے گئے۔ کون؟ حضرت وحشی بن حرب۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ فتح کیا تو یہ جان کے خوف سے طائف چلے گئے۔ پھر ایک گروہ کے ساتھ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس غلطی کی معافی دی۔ کتنا بڑا غم تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے کوئی سزا کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ نے آپ کو معافی کا اعلان فرما دی۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر عفو درگزر کو بیان کیا جائے تو بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ بے شمار واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھرے ہوئے ہیں۔ اگر واقعات کی بات کی جائے تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم سے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت لگائی کہ آپ نے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا اس تقسیم سے۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی خبر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا غصے کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی، حضرت موسیٰ کو، کہ ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی، لیکن انہوں نے اس اذیت پر صبر کیا تو میں بھی صبر کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی موقعوں پر آپ سے جب بھی کسی بات پر سوال کیا گیا، آپ کے سامنے کسی بات کا اعتراض کیا گیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا چادر مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے شانہ اقدس پر اوڑھی ہوئی تھی کہ ایک اعرابی آیا تو اس نے وہ چادر ایسے زور سے کھینچی، اتنی زور سے کھینچی کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کا نشان آپ کے کندھے مبارک پر آ گیا، اور صحابہ کرام لپکے اس شخص کو مارنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ۔ آپ نے نہ صرف اس اعرابی کو معاف کیا بلکہ وہ چادر بھی عطا کر دی۔ آپ نے کہا کہ یہ چادر بھی تم ہی لے لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل بھی ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت جو آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے صحابہ کرام کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو مجبوریاں، ذمہ داریاں ایسی تھی کہ ان کو گھر جانا پڑتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم کام کاج ختم کر کے پھر فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے۔ تو وہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کے عفو درگزر کی وجہ سے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، کہ مشورہ کیجیے۔ مشورہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے طلب کرنا چاہیے کہ جو عالم دین ہو یا صاحب فہم و فراست ہو۔ جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے اور وہ اس مسئلے کا صحیح حل
معلوم کرنے کی پوری کوشش بھی کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ لینے کا حکم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا گیا، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی انا کی وجہ سے مشورہ نہیں کرتے، حالانکہ مشورے میں بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس کام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ سے زیادہ کوئی عقل مند ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی فہم و فراست والا ہوگا؟ آپ سے زیادہ کسی کی عقل کامل ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ لیا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر معاملات میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ لیا کرتے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف مشورہ لے لیا اور کرنی اپنی۔ یہ ایسا طبقہ بھی ہے نا معاشرے میں، ایک تو وہ طبقہ ہے نا کہ جو مشورہ ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مشورہ لینے کی، ہم تو خود ہی عقل کل۔ دوسرا طبقہ مشورہ سنو سب کی کرو من کی، وہ والے مشورہ بھی کریں گے لیکن کریں گے اپنی مرضی۔ ایسے افراد بھی صحیح نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف مشورہ لیتے بلکہ صحیح مشورہ اگر ہوتا اور مناسب مشورہ ہوتا تو اس کو پسند بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کئی آیات بینات ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے حق میں نازل ہوئی۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کے بارے میں مشورہ دیا کہ ہم اس کو مصلی بنا لیں، تو اللہ نے فوراً اس پہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے ہو اور دوسروں کے مشوروں سے مستغنی ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلا طبقہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم خود رائے ہیں، ہم خود ہی عقل کل ہیں، ہم کیوں مشورہ لیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا، اور جو لوگوں سے مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان امور میں جن امور کے بارے میں وہ مشورہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی بعض علماء نے کہا کہ کسی تجربے کار سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تم کو ایسی چیز بتلائے گا کہ جس میں وہ زیادہ تر کامیاب رہا ہوگا۔ مشورے کے بارے میں ایک خاص نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ مشورہ لیں کسی بھی امور کے بارے میں تو سب سے پہلے تو کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہو۔ جس چیز کے بارے میں مشورہ لیا جا رہا ہے تو وہ بندہ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ اس فیلڈ میں کامیاب بھی ہو، اس فیلڈ میں ناکام نہ ہو بلکہ اس کی وہ فیلڈ ہو اور اس فیلڈ میں وہ کامیاب بھی ہو، تجربے کار بھی ہو۔ اگر نیکوکار سے آپ مشورہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور معاملات آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے توکل کے بارے میں بھی گفتگو کرنی تھی، آیت کا مفہوم سن لیجیے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ آیت نمبر 160 سورہ آل عمران، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے، آیت مبارکہ غور سے سنیے گا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حقیقت حال بھی یہی کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ یہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے تو تم پر پھر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور آگے پھر اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی ہے؟ آج ہمارا حال یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر دنیا کے سہاروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سہارے ہمیں بے سہارا کر دیتے، دنیا کے سہارے ہمیں بیچ منجدار میں اکیلا چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کا سہارا ایسا سہارا ہے کہ جو بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے،
ایک یہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے. تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. توکل کی بات انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آج جو باتیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.